هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مجلس کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت کرنا. عزیزان محترم، وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جس آیے کریمہ پہ بحث ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے لا اکراہ فی الدین. اسی پہ گفتگو ہوگی اور اسی پہ آپ کے سامنے کلام کو پیش کیا جائے گا. اسلام دین عقل ہے. عقل اور عقلانیت پہ گفتگو ہے. شیعت عقیدت نہیں بلکہ عقل ہے. اس کے علاوہ بھوگیوال پہ اسرار حدیث کتاب پہ اشرا چل رہا ہے اور صدر میں مقصد فضائل اہل بیت ہے کہ ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. یہ خوش ہونے کے لیے نہیں کرتے. ہم آل محمد کا ذکر جو ہے یہ وقت پاس کرنے کے لیے نہیں کرتے. ہم آل محمد کا ذکر جو ہے یہ نعرے لگانے کے لیے نہیں کرتے. اس کا مقصد اصلی کیا ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے رات کو صدر میں. جو سننا چاہے تو وہاں آ سکتا ہے. یہاں پہ کیا آل محمد کا ذکر کام کی بات ہے یا نہیں؟ کیا آل محمد کا ذکر حقیقت امتزاجیت کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ سب وہاں پہ. لیکن یہاں پہ اس وقت بحث جو چل رہی ہے آپ کے سامنے وہ عقل اور عقلانیت پہ. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جہاں پہ عقل ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جہاں پہ عقل ہو. جہاں پہ عقل نہ ہو وہاں پہ زبردستی آ جاتی ہے. جس جگہ عقل اگر محور کلام نہ ہو وہاں زبردستی ہے. لیکن جہاں پہ عقل کو انفرادیت حاصل ہو وہاں پہ دین کا یہ جملہ کہنا لا اکراہ فی الدین حقیقت امتزاجیت رکھتا ہے. عزیزان محترم، ہم آل محمد کو عقیدت کی وجہ سے نہیں مانتے، عقل کی وجہ سے مانتے. ہم ان کے دروازے پہ جو جھکتے ہیں یہ عقیدت کی بنا پہ نہیں، عقل کی بنا پہ. علامہ ہندی نے ایک جملہ کہا تھا جب ان سے کسی نے کہا تم ہمیشہ آل محمد کی تعریف کرتے ہو کبھی کسی اور کی بھی کرو، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے علی جیسا دکھا دو پھر میرے سجدے گرنا. یہ عقل ہی ہے جو انسان کو بتاتی ہے وہ اس کو مانو جو جانے والا نہیں بانٹنے والا ہے. عقل ہی کہتی ہے اس کو مانو جو لینے والا نہیں دینے والا ہے. عقل ہی کہتی ہے اس کو مانو
جس کا چہرہ اپنا چہرہ ہی نہیں، رسول کہہ رہا تیرا گوشت میرا گوشت، وہ کہہ رہا تیرا چہرہ میرا چہرہ. خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند الصلوات. کائنات میں فقط یہ مذہب شیعت ہی ہے کہ جو عقل کے معیار پہ پورا اترتا ہے، عقل کے معیار پہ. جنت میں جانے کا یقین بھی اسی مذہب پہ ہے. ظاہر وہ کیا گارنٹی دے جنت میں جانے کی جس کو اپنے جانے کا یقین نہ ہو. نماز کی قبولیت کا یقین بھی اسی مذہب میں ملتا ہے، زیارات کی قبولیت کا یقین بھی اسی مذہب میں ملتا ہے، عبادات کی قبولیت کا یقین بھی اسی مذہب میں ملتا ہے، جنت میں جانے کا یقین بھی اسی مذہب میں ملتا ہے، شفاعت کا یقین بھی اسی مذہب میں. بس یوں کہہ دوں شیعت میں پیشوا مانا ہی اس کو جاتا ہے، یا جو جنت بانٹنے والا ہو یا جنت کا سردار ہو. تو عقل جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے، عقل بے انتہا ضروری ہے. اور عقل اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں اللہ اس کو عبادات کا مہمان نہیں بناتا. توجہ نہیں فرما رہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ یہاں پہ سمجھیں گے یا کل گھر جا کے سمجھیں گے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اللہ اس کو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا مہمان نہیں بناتا. جب اللہ چھوٹی عبادت کا مہمان نہیں بناتا تو علی کی ولایت کا مہمان بے عقل. بے وقوف ہے، نماز نہ پڑھا. پاگل ہے، روزے نہ رکھے. پاگل ہے، تیرے میں حج ہے ہی نہیں. پاگل ہے، زکات نہ دیا. عقل مند ہے، عقل مند ہے، علی کی فضل. پاگل ہے، چلا جا. علی کیا ذکر ہے ہی عقل مندوں کے لیے. وہ جس کو علی کا ذکر اچھا نہ لگے وہ تو خلاف عقل ہے. اگر مودت اہل بیت انسان کی بربادی کا سبب ہو تو خلاف عقل ہے. اگر مودت اہل بیت شفاعت سے دور کرے تو خلاف عقل ہے. اگر مودت اہل بیت جنت سے دور کرے تو خلاف عقل ہے. لیکن اگر یہی مودت اہل بیت اللہ اس کو اجر رسالت کہے، رسول اس کو جنت کی ضمانت کہے، حدیث اس کو نسب کی طہارت کہے، تو خلاف عقل نہیں بلکہ عقل ہی عقل ہے. اچھا عقل کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر عقل نہیں کسی کے پاس تو اس کو لا سمجھائے، اسے سمجھ میں نہیں آئے. اور بیوقوف کا کام یہی ہے کہ وہ ذکر آل محمد پہ اعتراضات ڈھونڈتا ہے. عقل مند یہ نہیں کرے گا. اب عقل مند سے کوئی کہے یار سورج کی روشنی کم کر دو، کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا یار تیرا دماغ چلا، سورج کی روشنی کوئی کم کر سکتا ہے؟ سورج کی روشنی کوئی کم کر سکتا ہے؟ تو جو سورج کی روشنی ہے اس کو کم نہیں کر سکتا جس کے نور کی کروڑویں شعاع سے سورج بنا ہو. اس کی روشنی کوئی کم نہیں کر سکتا. جو مرکز فیض ہے اس کے فضائل کو کوئی کیسے کم کر سکتا ہے؟ خلاف ہے. بڑی کوشش کی گئی، بڑے حالات بگڑے، بڑے حالات بنی امیہ آئے چلے گئے،
بنی عباس آئے چلے گئے. علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے. علی الوف سے مشتق ہے جس کے معنی ہے بلند. علی الوف سے مشتق ہے جس کے معنی ہے بلند، جو ہر لحاظ سے بلند ہے. میدان میں بھی بلند ہے، بستر پہ بھی بلند ہے، ہر لحاظ سے بلند ہے. سو جائے تو علی، جاگے تو علی، چلے تو علی، اٹھے تو علی. بس یوں کہہ دوں اتنا بڑا علی ہے کہ علی نے علی سے کلام کے لیے علی کو اپنا لہجہ بنایا. تو عقل جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے. اگر عقل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. عقل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی لیٹ کے پانی پی رہا تھا، لیٹ کے پانی پی رہا. اس نے کہا بھائی لیٹ کے آپ پانی پی رہے ہیں، عقل کم ہو جائے گی. تو کہتا ہے یہ عقل ہوتی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ پی سکتے ہیں. تو مجھے فرماتا ہے تو یہ عقل کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. عقل ہے تو سب کچھ ہے، عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں. بعض اوقات کمال عقل یہ ہے کہ انسان عقل کی معراج کو چھو کے پھر مصلحتاً دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پاگل بنا لے. یہ بھی کمال عقل ہے. عقل کی معراج کو چھو کے اپنے آپ کو پاگل بنا لے، یہ بھی کمال عقل ہے. یہ بھی کمال عقل ہے. بغداد سے ایک قافلہ روانہ ہوا. کہاں؟ بغداد سے. کہاں کے لیے؟ چین کے لیے. ایک قافلہ روانہ ہوا، چین جائیں گے. کس لیے؟ رسول نے کہا اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہی ملے. اور ایک جملہ ہے روایت میں ملتا السین النجف الاشرف. سین جو ہے اس کا نجف کا ایک نام سین بھی ہے، نجف کا ایک نام طور سینا بھی ہے. طور سینا وہ ہے جہاں موسیٰ کو معراج ہوئی تھی. یہ وہی وادی ہے جس میں امیر المومنین کا آج مرکز ہے. یہ معراج بنا موسیٰ کے لیے. اور جو فرما رہے ہیں کبھی چین جائیں گے، علم حاصل کرنا ہے، پڑھا لکھا والے چڑھا کے بستر بھی ظاہر ہوں گے. اور باقی جو چیزیں جو لوازمات ہیں جو ہمارے یہاں آج کل بڑی بڑی جگہوں میں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گی. تو روانہ ہوئے، کہا جی چین جا رہے ہیں، علم حاصل کرنا. رسول نے کہا علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں بھی سین میں بھی. قافلہ روانہ ہوا، بہلول راستے میں بیٹھ گئے. کمال علم یہ ہے، کمال عقل یہ ہے کہ انسان علم کی عقل کی معراج کو چھو کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پاگل ڈکلیئر کرے. یہ کمال عقل ہے. بہلول راستے میں بیٹھ گئے، زمین کو کھودنا شروع کر دیا. زمین کو کھودنا شروع کر دیا. یہ پہنچے، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. سوئی کہاں گمی تھی؟ بغداد میں. سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں گمی تھی؟ بغداد شہر میں. ڈھونڈ کہاں رہا ہوں؟ یہاں پہ. جی بیوقوف آدمی ہے، سوئی گمی ہے بغداد میں، ڈھونڈ رہا ہے یہاں پہ. تو بہلول کہتے ہیں میں پاگل اور بیوقوف ہوں یا تم؟ کہتے کیا مطلب؟ کہا میری سوئی گمی ہے بغداد میں، ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ، تو میں پاگل؟ علم کا وارث بیٹھا ہے مدینے میں، جا رہے ہو چین.
تک پہنچاؤ، کان تک پہنچاؤ، کان تک پہنچانا ضروری ہے. جب کان تک پہنچتی ہے تو عمل ہو جاتا ہے. حضرت آدم دعا کر رہے ہیں یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو یا ستار ہو، جواب نہیں آیا. 10 سال تک جواب نہ آیا. جبرائیل آئے، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا جی توبہ قبول نہیں ہوئی. پھر 10 سال پھر جواب نہیں آیا، پھر 10 سال پھر جواب نہیں آیا، پھر 40 سال تک روتے رہے. جبرائیل آئے، ہاں بھائی اللہ تو ایک لمحے میں سنتا ہے، وہ تو غفار بھی ہے ستار بھی ہے. تم نے اللہ کو پکارا؟ کہا جی بالکل پکارا. کہا نہیں پکارا ہوگا. کب پکارا؟ گھاس اگائیے زمین سے رو رو کے. کیسے پکارا؟ کہا یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا غفور ہو یا ستار ہو یا ارحم الراحمین یا خیر الغافرین یا قاضی حوائج المؤمنین یا مغیث الصالحین یا جابر العزم الکثیر یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا مغنی الباعث الفقیر المستجیر. کہا ایسے اللہ نہیں سنتا، ایسے اللہ نہیں سنتا. کہا یاد ہے کچھ نام اللہ نے تمہیں بتائے تھے، کچھ نام اللہ نے تمہیں بتائے تھے جن کی وجہ سے تمہیں مسجود ملائکہ بنایا. یاد ہے تمہیں؟ کب بھول گیا؟ اب یہ بھولنے کی سزا ہے. کیا کہوں؟ کہو اللہ کی بارگاہ میں یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین. ادھر حسین کا نام آیا، ادھر اللہ کا پیغام آیا. اے آدم تو حسین کا واسطہ دیتا ہے، میں نے تیری توبہ کو قبول کیا. جب تک ان کا واسطہ نہ آئے تو اللہ ان کی نبیوں کی نہیں سنتا ہے. واسطہ یہ کام ہے نہیں ہے تو جاتے ہو امیر المومنین سے یہ فکرہ نکال دے. السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے کان میرا آپ پر سلام. یہ کان یہ والے کان نہیں ہے. کان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کی سنتا ہے تو ان کے ذریعے سنتا ہے. جب اللہ کسی کو دیکھتا ہے تو ان کے ذریعے دیکھتا ہے. اللہ جب کسی پہ عطا کرتا ہے تو ان کے ذریعے کرتا ہے. وجہ ہے عزیزان محترم، اسلام دین ہے عقل کا. لا دین لمن لا عقل لہ. معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بے دین کوئی نہیں جس کے پاس عقل نہیں. جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس عقل نہیں. جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں. اذا تم العقل نقص الکلام. یہ تمہیدی گفتگو چل رہی ہے کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام ناقص ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ میں چلا، اٹھا، منہ ہاتھ دھوئے، گیا گاڑی میں بیٹھا، وہاں سے آگے گیا، اسٹیشن کی طرف گیا، ٹکٹ لی، کرا کے میں ایک آدمی کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، ریل پہ سوار ہو گیا. لیکن جب عقل کامل ہوگی تو کیا جملہ کہے گا؟ میں ریل پہ چلا گیا. توجہ فرما رہے؟ جب انسان کی عقل منزل معراج پہ پہنچتی ہے تو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے، پھر وہ بات نہیں کرتا. معصوم فرماتے ہیں بیوقوف کی عقل اس کی زبان کے آگے ہے اور عقل مند جو ہے اس کی زبان کے پیچھے ہے. بیوقوف بات کرنے کے بعد سوچتا ہے میں نے یہ کہہ کیا دیا.
عقل مند جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے اس کو میزان عقل پہ تولتا ہے، یہ کہوں یا نہ کہوں، کسی کو اس سے اذیت تو نہیں ہوگی، کسی کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بنے گا، نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے، دین کو نقصان تو نہیں ہے، تب جا کے عقل مند جو ہے وہ کلام کرے گا۔ آج ہمارے ہاں کچھ فضائیں جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، ماں باپ کا احترام نہ کرنا، بچوں کا بدتمیز ہوتے چلے جانا، یہ بے وقوفی کی دلیل ہے۔ یہ ممبر کی ضرورت ہے علیم۔ اگر عقل ہوگی تو انسان ماں باپ کی اطاعت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ جتنے گناہ ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، حسد ہے، بہتان ہے، یہ سب دلیل ہے اس امر پہ کہ انسان کے پاس عقل نہیں ہے۔ جتنی عقل مضبوط ہوتی جائے گی اتنا ہی انسان اس بارگاہ میں قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، مجلس میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آج مجھے جملہ کہا جاتا ہے رزق نہیں ہے، پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو یاد رکھیں یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہ ہو جائیں۔ ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرے رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں۔ کہتا نہیں کہ وہ تو راضی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لگتا ہے تو چلنے میں اپنے باپ سے آگے چلتا ہے۔ کہا اگر تو اپنے باپ سے آگے بھی چلے گا تو تیرا رزق کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں مجلس ادا کے طفیل اور مجلس ادا کے صدقے میں کہ مجلس ادا سنیں، ماتم کریں، لیکن اگر آپ کی ماں اور آپ کے باپ آپ سے ناراض ہیں تو یاد رکھیں مجلس کا فیض آپ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ماں باپ کی رضایت واجب ہے، ماں باپ کی رضا بے انتہا ضروری ہے۔ روایت میں ملتا ہے جب آپ کی دعا قبول نہ ہو تو اپنے سفید ریش باپ سے کہو کہ وہ اپنی ٹوپی اتار کے صحن میں آ کے ایک مرتبہ کہ خدایا میرے بیٹے کی حاجت کو روا کر دے۔ ملتا ہے جس کے لیے باپ دعا کر دے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بہت ضروری پیغام۔ بے انتہا حالات عجیب چلے جا رہے ہیں، ناگہانی موتیں یہ ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے، رزق کی کمی ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے، پریشانیاں ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے، حالات کی خرابی ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے، بے جہت بیماریوں کا آنا ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ خوش بحال اس کا جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو۔ ایک کتاب ہے حقوق والدین، وہ ذرا کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، اس میں امام سجاد نے کیا کیا حق بیان کیا۔ ایک نہیں میرے پاس سینکڑوں ٹیلی فون آئے ہیں کہ یہ اس طرح سے میرے بیٹے نے یہ کر دیا، مجھے مارا پیٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ باپ اور ماں کو اف نہ کہنا۔ اف جانتے کیا ہے؟ کہ جب ماں باپ نے کوئی جملہ کہا تو کہتے اف کیا ہے؟ اف نہ کہنا۔ ظاہر جب اللہ کہہ رہا اف نہ کہنا تو مار دینا، گالی دے دینا۔ یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے جو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اس سے چھوٹا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ اف یعنی انسان اپنے کو کہتا ہے، باپ کو نہیں کہتا، اپنے کو بولتا اف میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں اس حد تک کی اجازت اللہ نہیں دیتا، اعمال حق ہو جاتے ہیں اگر باپ راضی نہ ہو۔ ملتا ہے جس کی عمر 30 سال کی ہو باپ ناراض ہو جائے 3 سال کی رہ جاتی ہے، 30 میں سے 0 کاٹ دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی عمر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ ہمیشہ مجلس میں آنے سے پہلے اگر ماں باپ آپ الگ گھر میں ہیں، ماں باپ الگ گھر میں ہیں تو ضرور ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ کی ملاقات ہو جائے تاکہ ان کو احساس تنہائی نہ ہو۔ ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا مولا یہ بتایا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں
مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں، جیسا کہ میں نے دی بھی ہے کہ بیٹا میرا سفر پہ گیا تو اب میں اس کو فون کروں گا 1 منٹ کے بعد، بیٹا آپ کہاں پہنچے؟ فطرت ہے نا، بیٹا آپ کہاں پہنچے؟ کہا جی میں یہاں پہنچا، اب کہاں پہنچے؟ اب میں منڈی دن پہنچ گئے، اب کہاں پہنچے؟ ابھی ایک موقع یہ آتا بچہ بھی وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ کیا میرے پیچھے پڑ گئے، پہنچ کے بتا دوں گا میں، تو جو پہنچ کے بتا دوں گا۔ بچہ تنگ ہو جاتا ہے باپ کے زیادہ فون کرنے پہ، لیکن اس کے برعکس مولا جب ہم کسی مصیبت میں یا کوئی سفر میں جاتے ہیں تو بچہ ہمارا پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ جائیں سفر پہ، کتنے فون آتے ہیں بیٹے کے؟ بلکہ وہ کہنا چلو 2 دن کے لیے کوئی چھٹی ملی ہے، تو بچہ جو ہے وہ باپ کے جانے پہ فون نہیں کرتا، باپ جو ہے وہ بیٹے کے لیے مستقل ٹیلی فون کر رہا، اس کے لیے پریشان ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں اس لیے کہ بیٹا تم سے ہے، تم بیٹے سے نہیں ہو۔ فقط کائنات میں ایک رشتہ ہے، حسین رسول سے ہے، رسول حسین۔ مولا آپ کا بات و شاد رکھے۔ کیونکہ اکثر مجھے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں تو یہ چیز کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ محال مجلس یہی ہے کہ انسان ادب کی معراج پہ پہنچے۔ یاد رکھیے گا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جس نے ادب کیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کے پاس ادب نہیں ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اور یاد رکھیے گا، درخت وہی جھکتا ہے جس پہ پھل زیادہ ہوتا ہے، وہ درخت کبھی نہیں جھکتا کہ جس کے پاس پھل۔ تو یہ بھی ایک عقل کا تقاضا ہے، انسان اپنے آپ کو ویسا ڈھال لے جیسے اس کے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقل کا تقاضا ہے کہ منسٹر اگر آپ کو ٹائم دے 6 بجے کا تو آپ 6 بجے پہنچ جاتے ہیں، پروفیسر ٹائم دے تو آپ پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹر کا ٹائم ہو تو پہنچ جاتے ہیں، وزیر اعظم کا ٹائم ہو تو 6 بجے کا ٹائم ہو تو 4 بجے وہاں پہ ہوں گے۔ لیکن مجلس اعضاء اتنی مظلوم ہوگی، 7 بجے کا ٹائم ہے تو میں نے آنا ہی 8 بجے۔ کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے؟ پہلے جاؤ، ایک بی بی انتظار میں بیٹھی، کیا یہ عقل نہیں کہتی؟ کیا یہ عقل نہیں کہتی جس ٹائم پہ مجلس کا آغاز ہوتا ہے کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے حسین کی ماں زہرا آ جاتی ہے؟ یہ ایک عقل کا تقاضا ہے۔ بلا وجہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو بلا وجہ دیر نہ کیا کرے مجلس میں۔ جناب سیدہ، میں نے معتبر روایات میں پڑھا ہے کہ جس جگہ مجلس کے آغاز کا ٹائم ہو، کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے حسین کی زخمی ماں زہرا آ جاتی ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی ماں زہرا مجلس میں آ جاتی ہے۔ اور میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اگر فرش عزا پہ مٹی پڑی ہوئی ہو تو سیدہ اپنی چادر سے مٹی صاف۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر مجلس عزا ہو رہی ہو تو سیدہ بیٹھی رہتی ہے، لیکن جب مجلس عزا ختم ہوتی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں آتے ہوئے جیسے مرضی آپ آ جایا کریں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، مجلس سے جاتے ہوئے دھکے نہ دیا کریں۔ میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، میری شہزادی کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہوتا ہے،
اور ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے. میرے حسین پہ رونے والوں تمہارا شکریہ. آئے مل کے ایک جملہ شہزادی سے کہ بی بی ہمارا شکریہ ادا نہ کرے. بی بی ہمارے پرسے کو قبول کریں. بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. بات عزاداروں کا بڑا مقام ہے اس سردی کے عالم میں. آپ تشریف فرما ہے، جو باہر کھڑے ہیں، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مقام ہے. اپنے کاموں کو چھوڑ کے آپ آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں کہ حسین کی ماں زہرا، رسول کی بیٹی زہرا اکیلا ماتم نہ کرے، ہم مل کے ماتم. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، سیدہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عزیزو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں پہنچے. آج 2 محرم الحرام ہے. ایک مرتبہ ایک گرد و غبار اٹھی اور مولا کے چہرے پہ آئی. مولا نے کہا لگتا ہے اس گرد و غبار کا اثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری منزل اور ہمارا مسکن یہی ہے. مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک سے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. دوسرے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں. تیسرے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. عزیزو، ایک بزرگ نے آ کے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. عزیزو، یہ کرب کہتے ہیں تکلیف کو. یہ زمین اتنی زخمی زمین ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا اس مقام پہ خون نہ نکلا ہو. ملتا ہے حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون نکلا تو پوچھتے ہیں پروردگارا یہ کیا وجہ ہے؟ کیا مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی؟ کہا نہیں موسیٰ، نافرمانی تو نہیں ہوئی. یہ تجھے معلوم ہے تو کہاں سے گزر رہا ہے؟ موسیٰ یہ کربلا ہے. اجرے تو دما کا موافقت لدم الحسین، میں نے تیرا خون اس لیے بہایا ہے کہ تیرا خون بھی اس جگہ بہ جائے جہاں زہرا کے چاند کا خون بہے. حضرت عیسیٰ گزر رہے ہیں، ٹھوکر لگی. حضرت نوح کی کشتی نینوا سے گزری تو کشتی رک گئی. حضرت نوح بھونچال آیا کشتی میں، پیشانی کے بل گرے، چوٹ لگی. پوچھا خدایا کوئی نافرمانی؟ کا نہیں. کہا یہ کربلا ہے. میں قربان ہو جاؤں حسین تیری عظمت پہ. مولا کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ حسین کی عزاداری کر رہا ہے. مولا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انبیاء سے حسین کا ماتم کروا رہا ہے. اور تو اور جنگ صفین کے بعد میرا مولا علی گزر رہا ہے زلزل پہ. ملتا ہے کہ عین قتل گاہ کے مقام پہ ایک مرتبہ زلزل کو ٹھوکر لگی، مولا زمین پہ تشریف لائے، سر پہ چوٹ لگی، خون جاری ہوا. اور کہتے ہیں عین اسی مقام سے جہاں پہ ضربت لگی ہے. فرماتے ہیں خدایا کیا ہوا؟ جبرائیل نازل ہوئے، کہتے ہیں یا علی اللہ کہہ رہا ہے اس جگہ آپ کے لخت جگر کا خون بہے گا، اس لیے آپ کا خون بہا کے جس جگہ حسین کا بہے وہاں آپ کا بھی شامل ہو جائے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. بڑی عجیب زمین ہے کربلا کی. لیکن عزیزو، جب زہرا کے چاند نے اس کو خون دیا پھر اس کی ساری زندگی کی ضمانت ہو گئی. اب اس کو ضرورت نہیں رہی خون کی. مولا نے کربلا کے میدان میں آ کے دیکھا کہ اسلام کو، کربلا کی زمین کو، دین کو کس کس کے خون کی ضرورت ہے. 28 خط میرے مولا نے لکھے کربلا سے.
28 خط بصرے کے لیے لکھے، کوفے میں لکھے، ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے، اور یہ خط لکھا بی بی کے کہنے پہ۔ جب لشکر پہ لشکر آنا شروع ہوئے نا، شہزادی نے کہا بھیا حسین آپ کا کوئی نہیں ہے۔ مولا نے خط لکھنا شروع کیا۔ اب خط کے الفاظ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ من حسین ابن علی الى رجل فقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ مولا نے سلام لکھا، خط لکھا، اور آخر میں ایک فقرہ لکھا، حبیب دیر نہ کرنا، میں اکیلا نہیں، زینب بھی ساتھ ہے۔ عزیزو، آپ کے رونے سے، آپ کے استغاثے سے، آپ کے گریے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا مولا امام مہدی آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جناب سیدہ کی سواری مجلس میں آ چکی ہے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے ہاتھ کو جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں گا، اے میری ماں و بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو، اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے، تو سمجھ لینا حسین کی ماں زہرا آئی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزو، خط جب پہنچا ہے حبیب ابن مظاہر کو، تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے خط کو دیکھا اور سوچنے لگے۔ تو زوجہ پوچھتی حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں اگر میں چلا گیا تو میرے بعد تیرا کیا بنے گا؟ کہتے حبیب حیرت ہے تجھ پہ، وہاں کے علی کی بیٹی زینب منتظر ہے۔ اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا؟ اگر تم نے نہیں جانا تو مجھے اپنا لباس دے، میں تیرا لباس پہن کے جاؤں گی زہرا کے چاند کی نصرت کو۔ تو حبیب ابن مظاہر نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا، زہرا کا چاند تو اتنا غریب ہو گیا کہ اب خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے حسین کی مدد کرنی ہے۔ حضرت مظلوم کربلا حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو کہا کہ گھوڑا لے کے چلا جا، فلاں مقام پہ انتظار کرنا، کیونکہ کوفے کے سارے راستے سیل کر دیے گئے، کوئی کسی راستے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، خطرہ تھا کوئی امام حسین کی مدد کے لیے نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا حبیب کا کوفے سے نکل آنا۔ تو فلاں مقام پہ جا، شاید وہ جگہ ایک ہے غار سا ہے، وہاں سے ہم نکلیں گے۔ یہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت حبیب کو راستے بدل بدل کے وہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر لگی۔ جب پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ غلام جو ہے وہ گھوڑے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اب حبیب جب آگے بڑھے تو وہ کہہ رہا تھا، اے گھوڑے فکر مند نہ ہو، اگر میرا آقا نہ ہے میں ہوں نا، میں خود امام حسین پہ اپنی جان قربان کروں گا، زہرا کا چاند اکیلا ہے کربلا میں۔ تو یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب کہتے ہیں زہرا کا چاند واقعاً تو غریب ہے، واقعاً تو مظلوم ہے کہ اب غلام تیری مدد کے لیے تیار ہے۔ حبیب نے کہا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا، مولا کی راہ میں آزاد کیا۔ کہتے حبیب بڑا افسوس ہے تم پہ کہ جب تک اپنی بات کی تو ساتھ رکھا، اب زہرا کے چاند کی بات ہے۔ نہیں حبیب میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ملتا ہے یہ روانہ ہوئے، کربلا کے میدان کے نزدیک پہنچے۔ جس طریقے سے بھی جو دعائیں پڑھتے ہوئے یہ حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے، مولا کو علم ہوا۔ مولا نے کہا بھیا عباس
علی اکبر، قاسم اور محمد علیہ السلام جاؤ، حبیب آ رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حبیب پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں۔ آل محمد کے ہاں خوشیاں منائی گئی۔ مولا نے ایک علم اٹھا کے حبیب کے حوالے کیا۔ حبیب تو اصحاب کا سردار ہے۔ ایک علم مولا عباس کو دیا، عباس تو لشکر کا سردار ہے۔ اصحاب کے علم بردار بنایا حضرت حبیب کو، اور پورے لشکر کا علم بردار بنایا مولا عباس کو۔ اتنا شور و غل ہوا اصحاب میں، اتنی خوشیاں منائی گئی۔ مولا مبارک ہو، مولا مبارک ہو، حبیب آ گئے۔ یہ خبر پہنچی شور خیمے تک۔ عزاداروں، جب یہ شور خیمے میں پہنچا ہے تو جناب زینب نے بی بی فضہ سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ تو بی بی مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے آتی ہوں۔ فضہ باہر گئی، اندر آئی تو بی بی مبارک کو بچپن کا حدیث ہے، جا حبیب کو کہے علی کی بیٹی زینب نے تجھے سلام کہا ہے۔ عزاداروں، فضہ دوڑتی ہوئی گئی، جب باہر آئی آ کے کہا ہے حبیب تجھے مبارک ہو، تجھے علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، حبیب نے عمامہ سر سے اتارا، خاک سر پہ ڈال کے روتے ہوئے کہا ہائے آل محمد اتنے غریب ہو گئے کہ اب غلام اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں، ایک یہ تھا، ایک اور خط مولا نے لکھا بصرے میں، نام ہے اس کا مسیب۔ مولا کا عاشق، اتنا عاشق تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ملتا ہے کہ کوفہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تقریباً 100 کلومیٹر کا، اور بصرہ جو ہے وہ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ خط جب بصرے پہنچا تو کافی دیر سے زہرا پہنچا خط، تو اس نے مسیب نے کہا میں اکیلا جاؤں زہرا کی لال کی مدد کے لیے۔ اس نے افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا، آؤ چلو زہرا کا چاند اکیلا ہے، چلو زہرا کا چاند اکیلا ہے، چلو زہرا کا چاند اکیلا ہے۔ کافی افراد کو اس نے کوشش کی جمع کرنے کی، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے بہانے بنائے۔ 20-25 آدمی اس نے جمع کیے اور کہنے لگا دوستوں کو، دوستوں دیکھو تم نے بڑی دیر کی، اللہ جانے اس ٹائم۔ اور مولا نے خط میں آخر میں ایک جملہ لکھا تھا کہ مسیب اگر عاشور کی شام سے پہلے پہنچ سکتا ہو تو آ جانا، ورنہ نہ آنا۔ اے مسیب، عاشور کی شام کو کچھ ایسے مناظر ہوں گے جو تو دیکھ نہیں سکتا۔ روانہ ہوا کربلا کے لیے، دوستوں جلدی کرو کربلا چلے۔ گھوڑے سر پٹ دوڑاتے ہوئے عاشور کا دن نمودار ہوا، ظہر کا ٹائم آیا، جاتے جا رہے ہیں، ایک سوار آتا نظر آیا، کبھی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ کہا کربلا کی کیا خبر ہے؟ کہا میں اس وقت چلا تھا جب ہور کا لاشا مولا خیمے میں لے کے آئے تھے۔ کہتے دوستو جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ عزاداروں، اور آگے پہنچے، کیا دیکھا ایک اور سوار آ رہا ہے۔ کہا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ کہا کربلا کے حالات کیا ہے؟ کہا میں کربلا سے اس وقت چلا تھا جب حبیب کی آواز بلند ہوئی تھی، مولا میرا آخری سلام قبول ہے۔ کہا دوستو بڑی دیر ہو گئی، جلدی کرو، ہم لیٹ نہ ہو جائے، کہیں زہرا کا چاند اکیلا نہ رہ جائے۔ عزاداروں، آگے گئے، آگے سے ایک اور آتا نظر آیا، کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کربلا سے۔ کہا کس وقت چلا تھا؟ میں اس وقت چلا تھا جب حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا۔ دوستو جلدی کرو، سارا اکبر بھی چلا گیا۔ دوستو جلدی کرو، حسین کا اکبر مارا گیا۔ عزاداروں جلدی چلو، جلدی چلو، آگے سے ایک اور آتا نظر آیا۔ کہا تو کہاں سے آ رہا ہے؟
کہ میں کربلا سے کہ کس وقت چلا تھا کہ میں اس وقت چلا تھا جب حسین نے عباس کے بازوؤں کو سینے سے لگایا تھا. آزادارو جلدی چلو دوستو، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں ہم لیٹ ہو جائے. آزادارو ادھر مسیب کا گھوڑا کربلا میں داخل ہوا، ادھر سے آندیاں چلنا شروع ہوئی، آسمان سے خون برسنے لگا. ایک آواز بلند ہوئی، انا قتل الحسین میں کربلا، انا سمع الحسین میں کربلا. اور لوگوں حسین قتل کر دیا گیا، حسین پروردگارا تجھے واسطہ اس ذکر کا، اس عزاداری کا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر. پروردگارا سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وارث، پروردگارا ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کو ہم سے راضی کر. پروردگارا اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کان میں یہ آواز نہ آ جائے اے مرنے والے حسین کی موت زہرا تجھ سے راضی. پروردگارا جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما. پروردگارا ہمیں امام کے لشکریوں میں شامل فرما. پروردگارا بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا جب تک زندہ رہے علی علی حسین حسین کرتے، جب اس دنیا سے جائے جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین.